جو ہم نے سورہ یوسف کی تلاوت کی اس میں خاص پہلو جو آپ سے عرض کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ یوسف کو احسن القصص کہا ہے، کہانیوں میں سے بہترین کہانی کہا ہے۔ تو یہ احسن القصص کیوں ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ کیا ہے، یہ وجہ سوال کریں اور آج کے بعد جب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ یہ کہانی سنانے والا خدا ہے اور سنائی کس کو؟ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی تفصیل کے ساتھ کوئی اور کہانی اللہ نے قرآن مجید میں نہیں سنائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سید یوسف علیہ السلام کی کہانی کی کیا مواصلتیں ہیں؟ نمبر ایک، بچپن میں ماں اور باپ کی محبتوں کو شفقتوں سے محروم ہو جانا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سب سے پہلے چند سال کی عمر میں اللہ نے ماں کا سہارا اٹھا لیا، اور یوسف علیہ السلام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہی ماں کا سہارا اٹھا لیا۔ پھر حضور سے والد محمد کا سہارا اٹھا لیا اور ادھر ہجرت کی شکل میں، کنعان چھوڑنے کی شکل میں ماں کے بعد باپ کا سہارا بھی یوسف علیہ السلام سے اٹھا لیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی بھائیوں نے مخالفت کی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے قریبی رشتہ دار اور خاندان نے حضور کی مخالفت کی۔ یوسف علیہ السلام کو ہجرت کی سعادت ملی کنعان سے مصر کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی۔ دونوں نبیوں کے زندگی میں اللہ نے ہجرت کو رکھا۔ پھر قید خانے میں زندگی گزاری سید یوسف علیہ السلام نے کئی سال، 7 سال 9 سال جیسے زمان گزارا، اور 3 سال میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں قید گزاری۔ سید یوسف علیہ السلام پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی کئی بار کفار اور منافقین اور لوگوں مسالہ سے انہیں قاتلانہ حملے کیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی ذات اقدس پر بھی الزام لگا اور آپ پر قومت لگی، تو آپ کی قومت کو بچے کی گواہی سے وہ قومت کو رفع کیا گیا، اور آپ کی گواہی بچے نے دی کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف قصوروار ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ خاتون قصوروار ہے۔ ادھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ قومت لگی، ادھر بچے نے گواہی دی، ادھر خود خالد نے گواہی دی، اور سورہ نور کی آیات کا اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو قومت کو رفع کیا۔ سید یوسف علیہ السلام کو بھی جسمانی تکلیفیں آئی اور آقا علیہ السلام کے درمیان مبارک بھی شہید ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی جب بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور بھائیوں نے پہچان لیا اور توبہ کی، معافی مانگی، تو جو جملے کہے یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی معافی کا اعلان ہے۔ وہی جملے فتح مکہ کے موقع پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے لیے فرمائے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کے بدترین لوگ جو زندان ظالمہ اور قید خانے میں قیدی تھے، جو اس مصر کے معاشرے میں بدترین لوگ تھے، ان کی اصلاح کرنے کی ڈیوٹی تھی، اور ادھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کے سب سے کمزور لوگ، کے زمانے میں سب سے زیادہ بد اخلاق اور بد کردار لوگوں کو مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کرنے کا فریضہ سے انجام دیا۔ قید پڑنے پر سید یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا، اور مکہ میں قید پڑا کئی بار مدنی دور میں، تو حضور نے مکہ سے بننا مدینہ سے بننا آقا نے مکہ بھجوایا، اور بیت المال سے اللہ لے کر حضور نے صحابہ کرام کو لسٹیں دی کہ ان کفار سرداروں کے گھر جا کر یہ بندہ دے آؤ تاکہ لوگ اپنے غلاموں میں تقسیم کر لیں۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے زمانے کا حسین ترین شخص بنایا، اتنا حسن دیا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب لوگوں کے پاس اللہ خریدنے کا سامان ختم ہو گیا، لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے، لوگوں کے پاس جانور بیچنے کے لیے ختم ہو گئے، لوگوں نے اپنے آپ کو حکومت کا غلام بنا کر بنا لیا، اور جب اپنی ذات بھی غلام بن گئے، کچھ بھی باقی
یوسف آپ ان بھوکے اور پریشان لوگوں کے سامنے جائیں، انہیں اپنا دیدار عطا کریں تو یہ آپ کے دیدار سے بھوک کی کیفیت سے نکل جائیں گے۔ یعنی انہیں بھوک لگتی تو یوسف علیہ السلام کا دیدار کر کے بھوک مٹاتے تھے۔ اور ادھر میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے زمانے کے عظیم تھے، اور یہ کائنات کے سب سے زیادہ پسند والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق کہ جب صحابہ کرام کو بھوک لگتی تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بھوک لگتی اور کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو در محمد مصطفیٰ پر کی زیارت کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ آج ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ یوسف کے ذریعے جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو دعوت نے سہارا کیا، اے حبیب آپ کو جو تکلیفیں پریشانیاں مشکلیں آئیں، آپ سے پہلے بھی ہم نے نبیوں کو انہی سفروں میں سے گزارا ہے، اور ہمیں بھی رسوا دیا کہ زندگی میں کوئی تکلیف پریشانی اور مشکل اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ بچپن سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک سید یوسف علیہ السلام کو قربانیاں دیتے گئے، اور دکھ اور تکلیف دینے والوں کو دعائیں دیتے گئے، اور کملی والا بھی گالیاں دینے والوں کے لیے چادریں بچھاتا رہا، ان کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے اخلاق نبی میں سے حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی لائٹ 92۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔